کیا آپ نے کبھی ایسے انسان کے بارے میں سنا جو زندہ رہتے ہوئے بھی ہزاروں مردوں کو ہدایت دے گئے اور مرنے کے بعد بھی دلوں کو زندہ کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے 25 سال جنگلوں میں صرف اللہ کی عبادت، نفس کی تربیت اور دین کی خدمات میں گزار دی۔ ایک ایسا بزرگ جن کے علم، تقویٰ اور روحانی کرامات نے نہ صرف بغداد بلکہ پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی۔ آج ہم جانیں گے شیخ عبدالقادر جیلانی کی زندگی کے بارے میں حیران کن واقعات، اور یہ جانیں گے کب ان کو اپنی ولایت کے بارے میں علم ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچپن میں کس قدر سچے تھے؟ کیسے تعلیم کے حصول کے لیے گھر سے ہزاروں میل دور بغداد میں روانہ ہوئے، اور کیسے اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ آج صدیوں بعد بھی ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے ایسے تاریخی، روحانی اور سبق آموز واقعات سنائیں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے۔ یہ ویڈیو صرف ایک بزرگ کے سوانح حیات نہیں بلکہ ایک روحانی انقلاب کی داستان ہے۔ آخری لمحے تک ضرور دیکھیے گا، شاید اللہ ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کا موقع عطا فرمائے۔ مسلم امت پر 17 مارچ 1077 پر شیخ عبدالقادر جیلانی کی صورت میں اللہ کا احسان نازل ہوگا۔ یہ جان کر نہایت حیرت ہوگی کہ حضرت غوث اعظم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اکابرین اسلام کی عبدالقادر جیلانی کے بارے میں پیشگوئیاں سامنے آ گئی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا قدمی حاضہ علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے قطب کون تھے؟ فرمایا اس زمانے کے قطب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں وعظ کرے گا اور اس کی کرامتوں کو ہر خاص اور عام جان دے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ مشہور ہے کہ جب شیخ عبدالقادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت اور مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ نادی غیب نے تمام عالم میں ندا کر دی کہ جمی اولیاء اللہ عطائے کو سے پاک کرے۔ یہ سنتے ہی جملہ اولیاء اللہ جو زندہ تھے یا پتہ کر چکے تھے سب نے گردنیں جھکا دی۔ تمام علماء اور اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی۔ یعنی ان کے عبادت فرماتے ہیں، یعنی سعادت کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ بچپن میں عام طور پر بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے کھیل کود سے دور تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، یعنی جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبدالقادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبدالقادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے۔ بغداد شہر کی طرف روانہ ہوتے ہی ان کی والدہ نے ان کو نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اور جب ڈاکوؤں نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس کیا ہے تو انہوں نے کہا 40 دینار۔ تو ڈاکو سمجھے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی طرح 2 ڈاکوؤں نے مزید سوال کیا اور جواب یہی رہا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے 40 دینار کے بارے میں سنا تو اس نے ان کے بیلٹ کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب سردار نے دیکھا کہ ان کے پاس واقعی 40 دینار موجود ہیں تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ ایک بچہ اپنی ماں کا اس قدر فرما بردار ہے، اور ہم یہ دیکھیے کہ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ اسی طرح وہ سارا گروہ آپ کا تائب ہو گیا۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑ کر عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت اور ریاضت کی۔ 1127 میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت اور نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف اسلام ہو گئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے 4 ازواج میں سے 49 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں تھیں۔ غوث اعظم کا مشہور فرمان ہے، قبر امام حسین پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا انتقال 1166 کو ہفتہ کی شب 8 ربیع الاول 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطہ میں ہوئی، اور یوں مسلم امت ایک روشن چراغ سے محروم کر دی گئی۔